اونٹ کی حیران کن تخلیق قرآن کی روشنی میں ایک ایمان افروز حقیقت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں ارشاد ہوتا ہے، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ آیت انسان کو ایک عام نظر آنے والی مخلوق کے اندر چھپی غیر معمولی حکمتوں پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اونٹ بظاہر ایک سادہ جانور دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی ساخت اور خصوصیات میں ایسی حیران کن باتیں موجود ہیں جو انسان کو خالق کی قدرت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ صحرا کی سخت ترین زندگی میں اونٹ کی بقا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسے خاص طور پر ان حالات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق گرمی، پیاس، ریت کے طوفان اور خوراک کی کمی جیسے مشکل حالات میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صحراؤں کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی سب سے حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ وہ تازہ اور نمکین دونوں طرح کا پانی پی سکتا ہے۔ عام طور پر نمکین پانی انسان اور اکثر جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، مگر اونٹ کے گردے ایسے بنائے گئے ہیں جو نمکین پانی سے اضافی نمک کو چھان کر اسے قابل استعمال بنا دیتا ہے۔ بعد میں اضافی نمک پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت اسے صحرائی علاقوں میں زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے، جہاں میٹھا پانی ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اونٹ کی خوراک بھی حیران کن ہے۔ وہ کانٹوں بھری جھاڑیوں کو بغیر کسی نقصان کے کھا لیتا ہے۔ اس کا تھوک گاڑھا اور لیسدار ہوتا ہے جو کانٹوں کو نرم کر دیتا ہے، جبکہ اس کے ہونٹ اور منہ کی اندرونی ساخت مضبوط اور سخت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ آسانی سے کانٹوں والی جڑی بوٹیاں چبا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی اسے سخت ماحول میں زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے، جہاں نرم خوراک دستیاب نہیں ہوتی۔ اونٹ کی آنکھوں کی حفاظت کا نظام بھی حیرت انگیز ہے۔ اس کی دوہری پلکیں ہوتی ہیں، ایک شفاف اور دوسری موٹی۔ ریت کے طوفان کے دوران وہ شفاف پلکوں کو بند کر لیتا ہے، جس سے ریت اندر نہیں جاتی، مگر وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبی اور گھنی پلکیں بھی آنکھوں کو گرد و غبار سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے نتنے بھی بند ہو سکتے ہیں تاکہ ریت اندر نہ جائے۔ اونٹ کے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ وہ اپنے جسم کا درجہ حرارت حالات کے مطابق بڑھا یا گھٹا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید گرمی میں بھی اس کا جسم مضبوط رہتا ہے اور اسے زیادہ پسینہ نہیں آتا، جس سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ اس کی کوہان بھی ایک اہم خصوصیت ہے، جس میں چربی ذخیرہ ہوتی ہے جو ضرورت کے وقت توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام خصوصیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اونٹ کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک جانور نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی زندہ نشانی ہے۔ جب انسان ان خصوصیات پر غور کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ خالق کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اسی حقیقت کو ایک خوبصورت واقعہ مزید واضح کرتے ہیں۔ شیخ العرب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اگر اللہ آپ کو بینائی عطا فرمائے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ یہ سوال اس لیے بھی دلچسپ تھا کہ وہ مقدس سرزمین میں رہتے تھے، جہاں حرمین شریفین اور انبیاء کی یادیں موجود ہیں۔ ہر شخص یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ کعبہ یا مسجد نبوی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کریں گے، مگر ان کا جواب حیران کن تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اونٹ کو دیکھنا پسند کروں گا۔ انہوں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جواب اس بات کی علامت تھا کہ ایک سچا عالم اللہ کی نشانیوں میں غور کو کتنا اہم سمجھتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر بھی ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اونٹ کی تخلیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے۔ جب ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی عظیم خالق کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔
واقعی اونٹ ایک حیرت انگیز مخلوق ہے جس کی ساخت، عادات اور صلاحیتیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کائنات کی ہر چیز میں غور کرے اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانے۔